اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یونٹ نمبر 8 امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کے کوسچن آنسرز کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کوسچن آنسرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 از what is globalization and how does it promote economic growth؟ گلوبلائزیشن کو ہم اردو میں عالمگیریت کہتے ہیں۔ عالمگیریت کیا ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ پروموٹ اکنامک گروتھ، اور یہ اکنامک مطلب معاشی اور گروتھ ترقی، معاشی ترقی کو کیسے فروغ دیتی ہے؟ دا آنسر از گلوبلائزیشن کنیکٹس، عالمگیریت جوڑتی ہے یا یہ تعلق قائم کرتی ہے کنٹریز، ملکوں میں، تھرو ٹریڈ، تجارت کے ذریعے، اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے، بوسٹنگ اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کو فروغ دیتی ہے، بائی ایکسپینڈنگ مارکیٹس، منڈیوں کو وسعت دے کر، اینڈ کریٹنگ جابس، اور ملازمتیں پیدا کر کے۔ پہلے والے سینٹینس میں گلوبلائزیشن کا بتایا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کنیکٹس کنٹریز تھرو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی، کہ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ایک ایسا عمل ہے جو کہ ملکوں کو تجارت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپس میں جوڑتا ہے، اور اس کے بعد کہ یہ اکنامک گروتھ کو کیسے پروموٹ کرتا ہے، یہ معاشی ترقی کو کیسے پروموٹ کرتا ہے، اس کا آنسر یہ ہے بوسٹنگ اکنامک گروتھ بائی ایکسپینڈنگ مارکیٹس، یہ معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے منڈیوں کو وسعت دے کر اور ملازمتیں پیدا کر کے۔ ڈیفینیٹلی جب تجارت اور ٹیکنالوجی دونوں ایک کنٹری میں آئیں گی تو ان دونوں چیزوں کے آنے سے جابس بھی پیدا ہوں گی، اور جو مارکیٹس ہیں ان میں بھی ایکسپینڈ آئے گا، اس میں بھی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، پروڈکٹ اینڈ سروسز زیادہ ہو جائیں گی۔ کوسچن نمبر 2 از ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن افیکٹڈ پاکستان's economy in terms of trade and investment؟ ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن امپیکٹڈ، عالمگیریت کیسے اثر ڈالتی ہے، یا عالمگیریت نے کیسے اثر ڈالا ہے پاکستان's economy، پاکستان کی معیشت پر، ان ٹرم آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی معیشت پر گلوبلائزیشن یا عالمگیریت نے کیا اثر ڈالا ہے؟ اٹ ہیز اوپنڈ انٹرنیشنل مارکیٹس، اس نے بین الاقوامی منڈیوں کو کھولا ہے، فار پاکستانی پروڈکٹس، پاکستانی اشیاء کے لیے، پاکستانی اشیاء کے لیے بین الاقوامی منڈیوں کو کھولا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹس زیادہ ہوئی ہیں، چیزیں باہر جانا زیادہ ہو گئی ہیں۔ اینڈ براٹ ان فارن انویسٹمنٹ، اور غیر ملکی سرمایہ کاری لے کر آئے ہیں، دیٹ امپروو انڈسٹریز اینڈ کریٹ جابس، جس نے صنعتوں کو بہتر کیا ہے اور ملازمتیں پیدا کی ہیں، پیدا کی ہیں جابس، ملازمتیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے صنعتوں میں بہتری آئی ہے، اور ساتھ میں ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ کوسچن نمبر 3 از what are some of the job opportunities created in Pakistan as a result of globalization؟ what are some of the job opportunities؟ کون سے ایسے ملازمت کے مواقع ہیں، کچھ ایسے ملازمت کے مواقع ہیں کریٹڈ ان پاکستان، جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے نتیجے میں۔ عالمگیریت کے نتیجے میں کون سی ایسی ملازمت کے مواقع ہیں جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ دا آنسر از گلوبلائزیشن ہیز کریٹڈ جابس ان IT، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ مینوفیکچرنگ۔ عالمگیریت کے ذریعے IT اور ٹیلی کمیونیکیشن اور پیداوار کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں، ود بیٹر پے، بہتر معاوضے کے ساتھ، اینڈ ورکنگ کنڈیشن، اور کام کرنے کے حالات کے ساتھ۔ مطلب اب جو ان IT اور کمیونیکیشن جو باہر سے جو فارن انویسٹمنٹ آئی ہے، اور جو ٹیکنالوجی آئی ہے، جو انڈسٹریز ہماری امپروو ہوئی ہیں گلوبلائزیشن کے تھرو، اس کے تھرو جو بھی نئی جابس مل رہی ہیں، جابس آ رہی ہیں، ان جابس کے جو پے ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جو ان کی ورکنگ کنڈیشن ہے، ان کا انوائرمنٹ ہے، وہ بھی امپرووڈ ہے۔ کوسچن نمبر 4 از what is cultural exchange and how does it benefit people؟ ثقافتی تبادلہ کیا ہے؟ کلچرل، ثقافتی، ایکسچینج، تبادلہ۔ ثقافتی تبادلہ کیا ہے؟
اینڈ ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ پیپل، اور یہ لوگوں کو کیسے فائدہ دیتا ہے. کلچرل ایکسچینج از دا شیئرنگ آف ٹریڈیشنز اینڈ آئیڈیاز. ثقافتی تبادلہ روایات اور خیالات کا تبادلہ ہے. شیئرنگ تبادلہ ہے یا بانٹنا ہے آف ٹریڈیشنز روایات کو اینڈ آئیڈیاز اور خیالات کو. ہیلپنگ پیپل لوگوں کی مدد کرنا. انڈرسٹینڈ سمجھنا اینڈ اپریشیٹ ادر کلچرز اور دوسروں کی ثقافتوں کو سراہنا ہے. کلچرل ایکسچینج کا مطلب یا ثقافتی تبادلہ روایات اور خیالات کا تبادلہ ہے. لوگوں کی مدد کرنا اور دوسری ثقافتوں کو سمجھنا اور اسے اپریشیٹ کرنا یا سراہنا ہے. Question number 5 is, what concerns are raised about the preservation of traditional Pakistani culture in the context of globalization? What concern کون سے خدشات are raised پیدا ہوئے ہیں about the preservation تحفظ سے related of traditional پاکستانی کلچر روایتی پاکستانی ثقافت سے متعلق ان دا کانٹیکسٹ آف گلوبلائزیشن عالمگیریت کے تناظر میں. عالمگیریت کے تناظر میں روایتی پاکستانی ثقافت کے تحفظ سے متعلق کون سے خدشات پیدا ہوئے ہیں؟ دا آنسر از دیر از کنسرن. یہ خدشہ ہے دیٹ کہ اڈاپٹنگ گلوبل ٹرینڈس عالمی رجحانات گلوبل عالمی ٹرینڈس عالمی رجحانات کو اپنانے سے میں اوور شیڈو مدھم ہو سکتی ہیں پاکستانی یونیک کلچر پاکستان کی منفرد ثقافت اینڈ ہیریٹیج اور ورثہ. پاکستان کی منفرد ثقافت اور ورثہ مدھم ہو سکتے ہیں. مطلب اگر ہم عالمی ٹرینڈز یا عالمی رجحانات کو اپناتے ہیں جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دوسرے کنٹریز کی بہت ساری ایسی ٹریڈیشنز یا ہم ان کے کلچرز کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر ہم ان کو اپنانا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو اپنا ہیریٹیج ہے اور کلچر ہے وہ اوور شیڈو ہو سکتا ہے، وہ مدھم ہو سکتا ہے، اس کو گہن لگ سکتا ہے. Question number 6 is, how has globalization expanded access to information for student? How has globalization expanded کیسے عالمگیریت نے وسعت دی ہے ایکسیس رسائی کو ٹو انفارمیشن معلومات تک فار اسٹوڈنٹ طالب علموں کے لیے معلومات کی رسائی کو کیسے وسعت دی ہے گلوبلائزیشن نے یا عالمگیریت نے. اٹ الاؤز اسٹوڈنٹس ٹو ایکسیس گلوبل نالج. یہ موقع دیتا ہے طالب علموں کو ٹو ایکسیس رسائی حاصل کرنے کا گلوبل نالج دنیا بھر کے علم تک رسائی حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے. اینڈ لرن اور سیکھنے کا اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ہسٹریز مختلف ثقافتوں اور تاریخوں کے بارے میں سیکھنے اور دنیا بھر کے علم تک رسائی حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے. Question number 7 is, how does learning about diverse perspectives benefit student? How does learning about diverse perspective کیسے does the learning سیکھنا یا جاننا about diverse perspective مختلف نقطۂ نظر کے بارے میں benefit students طالب علموں کو فائدہ دیتا ہے. مختلف نقطۂ نظر کے بارے میں جاننا یا سیکھنا طالب علموں کو کیسے بینیفٹ دیتا ہے یا کیسے فائدہ دیتا ہے؟ دا آنسر از اٹ براڈنس اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ. یہ وسیع کرتا ہے طالب علموں کی سمجھ بوجھ کو. یہ میں نے اپوسٹرافی لگایا ہوا ہے ایس کے اوپر، تھوڑا رف ہے لیکن آئی تھنک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. جب ہم ایک سنگولر ورڈ کے ساتھ اپوسٹرافی لگاتے ہیں تو اپوسٹرافی پہلے آتا ہے، ایس بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب ہمارے پاس یہ پلورل ہے سبجیکٹ اسٹوڈنٹس، تو پھر جب اسٹوڈنٹس ہم پلورل کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو ایس پہلے آتا ہے، اپوسٹرافی بعد میں آتا ہے. کوئی بھی ایسا ورڈ جو کہ پلورل ہو تو پلورل کے ساتھ ہم اپوسٹرافی بعد میں لگاتے ہیں اور سنگولر کے ساتھ اپوسٹرافی پہلے لگتا ہے. اٹ براڈنس اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ. یہ طالب علموں کی سمجھ بوجھ کو وسیع کرتا ہے. آف دا ورڈ دنیا کے لیے، یہ دنیا کی سمجھ بوجھ کو دنیا کے لیے طالب علم کی سمجھ بوجھ کو وسیع کرتا ہے. فوسٹرنگ ایمپتھی، فوسٹرنگ فروغ دیتا ہے، ایمپتھی ہمدردی کو، اینڈ اوپن مائنڈیڈنیس اور کھلی ذہنیت کو ہمدردی کو فروغ دیتا ہے. کویسچن نمبر 8 از، how can understanding globalization help young Pakistani students contributing to their country's future? How can understanding globalization
عالمگیریت کو سمجھنا ہیلپ مدد کر سکتا ہے ینگ پاکستانی اسٹوڈنٹس، نوجوان طالب علموں کے لیے، پاکستانی طالب علموں کے لیے کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر کنٹریز فیوچر، کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کردار ادا کریں۔ دا آنسر از انڈرسٹینڈنگ گلوبلائزیشن۔ گلوبلائزیشن کو سمجھنا یا عالمگیریت کو سمجھنا ہیلپس مدد دیتا ہے اسٹوڈنٹس، طالب علموں کو بیلنس گلوبل انفلوئنسز، جو عالمی اثرات ہیں ان کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے ود لوکل کلچرز، اپنے مقامی ثقافت کے ساتھ عالمی اثرات کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے، سپورٹنگ پاکستان's گروتھ، پاکستان کی ترقی میں مدد دیتا ہے، اینڈ آئیڈینٹی اور شناخت میں، پاکستان کی شناخت اور ترقی میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کوسچن آنسرز ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیپ واچنگ آل دا لیکچرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس چینل پر آپ کو ٹینسز کی کمپلیٹ سیریز مل جائے گی، جس میں بیسک سے لے کر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ تمام جو ٹینسز ہیں وہ ان کے لیکچرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گرامر کی جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اور ایگزامپلز کے ساتھ آسان ورڈنگ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انگلش کی بک ہے جو نیو 9th 2025 کے کورس میں یا سلیبس میں آئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل کے ساتھ کوسچن آنسر ٹرانسلیشن دی گئی ہے، اور باقی اس کے MCQs اور جو پیپر کے پرسپیکٹیو سے جو چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ ان کے لیکچرز بھی جلدی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔